بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ایاز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ بیورو چیف حیدرآباد کلیم اللہ کے مطابق آل سندھ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن حیدرآباد کا مطالبے کی منظوری کے لیے پریس کلب کے سامنے احتجاج۔ DC بھٹا نے تقرر اور تبادلوں کا پرانا سسٹم بحال کرنے اور پرائمری میں چیف ہیڈ ماسٹر کو فوری تعیناتی کا مطالبہ کر دیا۔ روشن علی مشوری کی زیر صدارت مظاہرین میں مقررین نے کہا کہ پرائمری اساتذہ کے لیے پالیسیاں وہ لوگ بنا رہے ہیں جو مسائل سے ناواقف ہیں، جبکہ سندھ حکومت نے ہزاروں اساتذہ کو ایک UC چیئرمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جبکہ اسکولوں کے انضمام نے پرائمری سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سیکنڈری سے پرائمری میں ہیڈ ماسٹر کی تعیناتی کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بائیو میٹرک سسٹم کو ضلعی سطح پر منتقل کیا جائے۔ اساتذہ قائدین کا کہنا تھا کہ سالوں سے بند 59 نائب قاصدوں کی تنخواہیں بحال کی جائیں اور اساتذہ کی کمی اور فرنیچر کی قلت کو فی الفور دور کیا جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے۔ لیاقت پور اسسٹنٹ کمشنر سرمد علی بھاگت نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے اسکولوں میں اساتذہ کی حاضری یقینی بنانے کے لیے محکمہ تعلیم سے بھرپور معاونت کی جائے گی۔ چولستانی چک نمبر 178 اور 179 7R میں اسکولوں کی وزٹ کے موقع پر بچوں سے گفتگو میں انہوں نے نصیحت کی کہ وہ تعلیم پر توجہ دے کر معاشرے میں ذمہ دارانہ کردار ادا کریں۔ انہوں نے طلباء سے مختلف سوالات کیے اور سبق سن کر پڑھائی کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے تعلیمی معیار بہتر پانے پر اساتذہ اور بچوں کو شاباش دی۔ AVLC پولیس کی ایک زبردست کامیاب کارروائی۔ ضلع نوشہرہ فیروز سے چھینی ہوئی دوسری ٹویوٹا پراڈو V8B تحصیل ہالہ ناڑی ضلع بولان بلوچستان سے برآمد۔ تفصیلات کے مطابق پورٹ قاسم سے گاڑیاں اسلام آباد سے پشاور لے جانے والا ٹرالر کو نوشہر و فیروز کے مقام پر ٹویوٹا ویگو میں سوار مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر روک کر ڈرائیور اور کنڈکٹر کو یرغمال بنا لیا اور کیریئر میں لوڈ 2 نئی رجسٹرڈ ٹویوٹا اور V8 پراڈو چھین کر لے گئے، جن میں ایک ترکش سفارت خانے کی ملکیت تھی۔ IGP صاحب سندھ کے احکامات کی روشنی میں SSP VLC نے کچی ہالہ ناڑی لیویز فورس کی مدد سے ایک کامیاب کارروائی میں تحصیل ہالہ ناڑی ضلع بولان بلوچستان سے چھینی گئی دوسری ٹویوٹا پراڈو V8 گاڑی برآمد کر لی۔ واضح رہے کہ چھینی گئی ترکی سفارت خانے کی ملکیت ٹویوٹا پراڈو V8 VLC سے پہلے ہی برآمد کر چکی ہے۔ عدم گرفتار ملزمان اور مزید گاڑیوں کی برآمدگی کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔ نارتھ ناظم آباد تھانہ ای بلاک کے قریب مین روڈ سے ایک شخص کی لاش برآمد، وجہ ہلاکت نامعلوم، ایدھی ایمبولنس کے ذریعے عباسی شہید ہسپتال منتقل۔ شہر میں قیام امن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے نوجوان محکمے کا فخر ہیں۔ کراچی پولیس کے شہید کانسٹیبل صلاح الدین کی نماز جنازہ گارڈن ہیڈ کوارٹر میں ادا کر دی گئی۔ کانسٹیبل صلاح الدین کو ڈاکوؤں سے مقابلے میں فائرنگ سے شدید زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کیا، جہاں دوران علاج جام شہادت نوش کیا۔ شہید کی نماز جنازہ قائم مقام ایڈیشنل IG کراچی سمیت دیگر سینئر پولیس افسران اور اہلکاروں نے شرکت کی۔ شہید کانسٹیبل صلاح الدین کی عمر 29 سال اور وہ تھانہ ابراہیم حیدری میں تعینات تھے۔ شہید نے سوگواران میں بیوہ اور 3 سالہ بیٹا چھوڑا۔ پولیس کانسٹیبل صلاح الدین ولد در محمد نے 2018 میں کراچی پولیس جوائن کی اور ایمانداری اور بہادری سے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران مورکہ 12 دسمبر 2021 کو ڈاکوؤں کی فائرنگ سے شدید زخمی ہوئے اور 14 دسمبر 2021 کو دوران علاج شہید ہو گئے۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ اور امن و امان کے قیام، دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے اب تک کراچی پولیس کے سینکڑوں افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ روزنامہ الف اسلام آباد، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، سکر سے بیک وقت شائع ہونے والا بڑا اخبار سندھ بھر کے تمام نیوز پیپر اسٹال پر دستیاب۔ آپ آج ہی پڑھیں روزنامہ الف۔ کراچی گورنر سندھ عمران اسماعیل کا نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 24ویں ابتدائی کمانڈر کورس 48ویں خصوصی تربیتی پروگرام کے وفد سے گورنر ہاؤس میں خطاب۔ وفد کی سربراہی ایڈیشنل IG آپریشن سندھ ڈاکٹر امیر شیخ کر رہے تھے۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے پولیسنگ کا نظام بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک پولیس افسر عوام کی جان و مال کی حفاظت، جرائم کی روک تھام، جرائم کے خوف کو کم کرنے اور تمام شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنا کر
مقامی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کام کرتا ہے۔ مساوات اور منصفانہ بنیادوں پر قانون کے نفاذ کے ذریعے نوجوان افسر محکمے کا اچھا امیج بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں، اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بہترین استعمال کرتے ہوئے انسانیت کی خدمت اور مصیبت میں گرفتار لوگوں کی خلوص نیت سے مدد کریں۔ روزمرہ جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ پولیس کی استدعاء کار میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے عملی اقدامات یقینی بنائے جائیں۔ CPLC کی رضاکارانہ بنیادوں پر پولیس کے ساتھ ہم آہنگی قابل ستائش ہے۔ بورے والا سے رپورٹ محمد شمون نذیر کے مطابق سربراہ مرکزی علماء اسلام کونسل پاکستان نائب صدر ملی یکجہتی کونسل مولانا زاہد محمود قاسمی نے لندن میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی اور مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو اپنی والدہ محترمہ برصغیر کے نامور عالم دین مولانا محمد ضیاء القاسمی مرحوم کی دینی خدمات پر لکھی گئی کتاب تحریک ختم نبوت بھی پیش کی۔ مولانا زاہد محمود قاسمی نے لندن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے سینئر صوبائی نائب صدر مرکزی علماء کونسل پنجاب حافظ محمد ابو سفیان حنفی کو بتایا کہ میاں نواز شریف نے مرکزی علماء کونسل پاکستان کی دینی اور ملی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ علماء اکرام معاشرے کا معزز ترین طبقہ ہیں، مسلم لیگ نون انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یاد رہے کہ سربراہ مرکزی علماء کونسل پاکستان مولانا زاہد محمود قاسمی ان دنوں برطانیہ کے نجی دورے پر ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے کہا کہ نوجوانوں کو ٹیکنیکل تربیت کے مواقع فراہم کرنا وقت کی ضرورت ہے، اس لیے اس سلسلے میں کام کرنے والے بین الاقوامی اداروں کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے۔ کراچی میں ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ پروگرام کے اختتام کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکریٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت فنی تربیت حاصل کرنے والے نوجوان نہ صرف باعزت روزگار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ ملک کے کارآمد شہری بھی بنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم جرمنی، ناروے اور یورپی یونین کے شکر گزار ہیں اور ہمیشہ اس پروگرام کی سرکاری سطح پر سہکار فراہم کرتے رہیں گے اور جرمن حکومت کی مکمل سہکار کی یقین دہانی کرائی۔ اس موقع پر کراچی میں تعینات جرمنی کے قونصل جنرل ہولگر زیکل اور نیوٹیک کے چیئرمین نے بھی خطاب کیا اور پاکستان میں ووکیشنل ٹریننگ پروگرام کی تعریف کی اور جرمن حکومت کی مکمل سہکار کی یقین دہانی کرائی۔ تقریب میں سندھ اور بلوچستان کے ٹیکنیکل اداروں کی بنائی ایشیا کی نمائش منعقد ہوئی۔ جوہر آباد کی حدود میں باربر شاپ ڈکیتی میں کیس میں اہم پیش رفت۔ دسمبر اوسم باربر شاپ ڈکیتی کا مرکزی ملزم جوہر آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے ساتھیوں کے ہمراہ اوسم باربر شاپ میں ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ دوران ڈکیتی ملزم نے فائرنگ کر کے ایک شہری سلیمان کو ہلاک کر دیا تھا، جبکہ خواجہ اجمیر تھانے کا ایک پولیس کانسٹیبل رؤوف سمیت ایک شہری شمس اللہ کو بھی زخمی کیا تھا۔ واقعے کا مقدمہ 700/2021 تھانہ جوہر آباد میں درج ہے۔ گرفتار ملزمان کی شناخت قدرت اللہ ولد محمد طاہر کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم افغان شہری ہے۔ ملزم کے قبضے سے دوران گرفتار ایک ٹی پسٹل، 30 بور لوڈ میگزین، 3 راؤنڈ، ایک موٹر سائیکل 125 بھی برآمد ہوئی۔ گرفتار ملزم کے خلاف علیحدہ سے اسلحے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ ملزمان کو انٹروگیشن کے بعد انویسٹیگیشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔